السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو مجھے کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے اور سب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں بینانس کے بارے میں اور ٹریڈنگ کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے سمجھاؤں گا اس چیز کے بارے میں، کرپٹو کے بارے میں، اور آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی سمجھ آئے۔ جو بندہ موبائل چلا سکتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، ٹچ موبائل چلا سکتا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ کرپٹو اتنی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل بہت ہی آسان ہے۔ ایزی پیسہ، جیز کیش، آپ کا بینک اکاؤنٹ جو بھی ہے اس سے آپ ٹرانزیکشن اس میں کر سکتے ہیں، اور باقی میں آپ کو سارا سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کیسے کوئن لینے ہیں، کون کون سی کوئن لینے ہیں، اور پی ٹو پی کے اندر آپ نے کیسے ٹرانزیکشن کرنی ہے، کیسے پہلے ڈالر پرچیز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کون سا کوئن ڈالر سے لینا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ایک ایک چیز دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ایک ویڈیو کے اندر تقریباً میرے حساب سے ساری سمجھ آ جائے گی، باقی آپ دھیرے دھیرے سمجھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ بینانس کے لنک پر جب کلک کریں گے تو اس طرح کا آپشن آئے گا، تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے، آپ نے نیو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے پلے اسٹور پہ جانا ہے اور وہاں پر بینانس سرچ کر دینا ہے۔ یہ والا ایپس ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ایسا نہ ہو آپ کوئی غلط ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو آپ نے BINANCE بینانس لکھنا ہے، اور یہ والا ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، بینانس والا۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کریں گے۔ آپ ویریفائی اگر آپ نے کر لیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو یہاں پہ ویریفائی مانگے گا آپ سے، میں نے تو کر لیا ہے۔ آپ نے ویریفائی کرنا ہے اپنے شناختی کارڈ سے، اور آپ نے وہی نام ڈالنا ہے جو شناختی کارڈ پہ انٹر ہے، ڈیٹ آف برتھ وہی ڈالنی ہے، شناختی کارڈ نمبر صحیح ڈالنا ہے، اور ایڈریس بھی وہی ڈالنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، وہ ایڈریس آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بینانس کو، یہ لائٹ بینانس ہے، آپ نے اس کو پرو میں کنورٹ کرنا ہے۔ آپ بینانس کے اوپر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہ نیچے انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے بینانس پرو کا، تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے، یہ آٹومیٹیکلی بینانس پرو میں شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس اس میں فنڈ پڑا ہوا ہے، میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو آپ کو ایک اور چیز بھی یہ کرنی ہے، جو پاکستانی بندے ہیں ان کو جو PKR میں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ اب یہاں پہ یہ $56 میرے پاس ہے تو یہ شو کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی کرنسی کو PKR میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئن کا ریٹ کا پتہ چلے۔ اب دیکھو آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ BTTC جو کوئن ہے وہ 0.00135 میں چل رہا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہ ایک کوئن کتنے کا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بینانس کے اوپر پھر سے کلک کرنا ہے، اس پہ کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں چلے جانا ہے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ کرنسی لکھا ہوا ہے، یہ کرنسی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کرنسی پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے پاکستانی روپے PKR لکھا ہوا ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں آپ کو کس طرح شو ہو رہا ہے، ابھی یہ آپ کو بیلنس بھی ساتھ نیچے شو کر رہا ہے کہ یہ $56 جو ہے وہ پاکستانی اتنے بیلنس کا بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کوئن کا ریٹ بھی آپ کو نیچے ساتھ پاکستانی روپے میں شو ہو رہا ہے، جیسے کہ یہ XAI کوئن ہے تو یہ $87 کا ایک کوئن ہے، اس طرح آپ کو شو ہوگا۔ تو آپ کو ابھی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ کے اندر آپ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کے اندر علیحدہ علیحدہ کوئن ہیں، بہت سارے کوئن ہیں بینانس کے اندر، کوئن کا اپنا اپنا ریٹ ہے، تو یہ آپ کو شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بینانس کے جتنے بھی کوئن ہیں اس کے ساتھ آپ کو نیچے PKR شو ہو رہا ہے، اور اوپر جو ہے آپ کو ڈالر میں شو ہو رہا ہے۔ یہ ریٹ ہیں اس کے جو اس وقت سب سے ہاٹ میں چل رہے ہیں۔ ہاٹ میں کوئن BNB کوئن ہے، اور بٹ کوئن ہے، ایتھیریم کوئن ہے۔ تو آپ کو ابھی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر، آپ کے پاس اگر بیلنس نہیں ہے تو آپ نے اس بیلنس کیسے ڈالنا ہے اس کے اندر۔
تو آپ نے والیٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ والیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو آپشن دے رہا ہے ڈپوزٹ کا، تو آپ نے یہاں پہ ڈپوزٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ ڈپوزٹ میں آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے USDT۔ اگر آپ کسی سے فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ ایڈریس کو سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ خود پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود پرچیز کے لیے آپ کو P2P یوز کرنا ہے۔ P2P مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایزی پیسہ جیز کیش کسی بھی چیز سے آپ اس میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو P2P کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جو آپشن ہیں اس میں مور پہ کلک کرنا ہے۔ مور پہ کلک کرنے کے بعد یہ شو ہو رہا ہے P2P، تو آپ نے P2P پہ کلک کر دینا ہے۔ P2P پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈالر کے مختلف ریٹ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جس سے بھی اپنے ڈالر پرچیز کرنے ہیں اس کے جو ریٹنگ ہے وہ لازمی دیکھنی ہے۔ جس کی ریٹنگ کم ہو اس سے پرچیز نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے نا آج کل اسکیم بھی زیادہ تر چل رہا ہے، اسکیم سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں۔ جو 99% ہونا وہ صحیح ہوتا ہے، 99 98 90 سے کم والے سے آپ نے بالکل پرچیز نہیں کرنے۔ تو یہ جیسے کہ سب سے اوپر شو ہو رہا ہے 287.70 پیسے کا وہ دے رہا ہے ایک USDT، لیکن آپ نے جتنے فنڈ کا پرچیز کرنا ہے آپ نے اس حساب سے جانا ہے۔ آپ نے اگر لینے ہیں 1500 روپے کے ڈالر تو آپ نے یہ اماؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ اماؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے کے لینے ہیں۔ تو فار ایگزامپل آپ نے 1500 روپے کے ڈالر لینے ہیں تو آپ یہاں پہ 1500 لکھ کے کنفرم کر دیں گے، کیونکہ جتنے آپ کم لیں گے اتنا ریٹ ہائی ہوگا۔ ہر بندے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، یہاں جتنے بھی سیلر ہیں تو ہر بندے نے اپنا ریٹ رکھا ہوا ہے۔ جیسے یہ 291 کا دے رہا ہے، نیچے یہ ہے یہ 293 روپے کا دے رہا ہے۔ جس کی ریٹنگ زیادہ ہو وہ تھوڑا ڈالر بھی مہنگا دیتا ہے، تو 293 روپے کا یہ دے رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے اور پیمنٹ آپ نے کس چیز سے کرنی ہے۔ ایک چیز اور بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایزی پیسہ سے پیمنٹ کر رہے ہیں، جیز کیش سے، جس سے بھی کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ کے ساتھ پیمنٹ پہ بھی کلک کر دینا ہے۔ آپ جس سے بھی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایزی پیسہ سے پرچیز کر رہے ہیں، آپ اس کو پیسے ایزی پیسہ سے بھیجیں گے تو آپ نے یہاں پہ یہ ایزی پیسہ سلیکٹ کر لینا ہے اور کنفرم کر دینا ہے۔ ابھی یہ علیحدہ شو ہوں گے، جو ایزی پیسہ سیلر ہیں وہ علیحدہ ہوں گے۔ تو آپ نے یہ 293 روپے کا دے رہا ہے ڈالر، لیکن اس کی ریٹنگ اچھی ہے اور ایزی پیسہ سے ہی دے رہا ہے، آپ صرف ایزی پیسہ سے فنڈ ٹرانسفر کریں گے تو آپ اس پہ بائی پہ کلک کر دیں گے۔ بائی پہ کلک کرنے کے بعد اس نے کہا ہوا ہے کہ میں 1000 سے لے کے 10,000 روپے تک کا آرڈر اٹھاتا ہوں۔ 1500 روپے کی اگر آپ لیں گے تو آپ کو 5.6 USDT ملیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے جو ٹرمز ہیں کنڈیشن ہیں وہ بھی پڑھ لینی ہے، کیونکہ اس نے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے نو تھرڈ پارٹی۔ آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی یعنی کہ جو بیننس کا آپ کا اکاؤنٹ ہے جس نام سے ہے آپ کا ایزی کا، اس نام سے آپ کا ایزی پیسہ کا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 10K سے اوپر آرڈر نہیں کر سکتے، تو آپ یعنی کہ 10,000 روپے تک کا آرڈر اس سے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا مائنڈ چینج ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے پہلے 1500 آپ نے کہا تو میں لیتا ہوں 5 کم مل رہے ہیں تو آپ 3000 کے لینے چاہ رہے ہو تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ بڑھا سکتے ہو، آپ 3000 روپے کر دو، 3000 روپے کی وہ آپ کو دے رہا ہے 10.18 USDT ڈالر دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پلیس آرڈر پہ کلک کر دینا ہے۔ پلیس آرڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی میں کلک نہیں کر رہا کیونکہ میں نے پہلے سے میرے پاس فنڈ پڑا ہوا تھا، وہ میں نے وہاں سے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں نے پلیس آرڈر کر دیا تو آرڈر پہ کینسل ہو جاتا ہے، لیکن کینسل کرنے کے بعد آپ کی ریٹنگ نیچے آ جاتی ہے۔ تو آپ نے پلیس آرڈر پہ کلک کرنا ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر شو ہوگا آپ کو، آپ نے پہلے اس کو میسج کر دینا ہے
چیٹ کا آپشن آ جائے گا، آپ نے میسیج کرنا ہے، اور میسیج کرنے کے بعد آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ میں بھیجوں، وہ جو اکاؤنٹ نمبر بتایا یا اس نے جو مینشن کیا ہوگا اسی اکاؤنٹ پہ آپ نے ایزی پیسہ کر کے اس کو اسکرین شاٹ بھیج دینا ہے، وہ آپ کو ڈالر ریلیز کرتا ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی بنا کے دوں گا P2P والی، جو کمپلیٹ ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں تھوڑا بہت آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ تو یہ والیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوم سے والیٹ پہ کلک کریں گے، یہ والیٹ شو ہوگا۔ تو بیننس کے اندر کئی قسم کے والیٹ ہیں، ایک سپورٹ والیٹ ہے، ایک فنڈنگ والیٹ ہے، ایک ان والیٹ ہے، ایک فیوچر ہے، ٹھیک ہے۔ فیوچر میں فی الحال آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ فیوچر ایک رسکی ہے۔ فیوچر کے اندر جیسے کہ یہ فیوچر ٹریڈنگ ہے، فیوچر میں آپ ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس میں کافی سارا لاس آپ کا ہو سکتا ہے، پروفٹ بھی اس میں زیادہ ہے لیکن اس میں لاس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ فی الحال صرف سپورٹ ٹریڈنگ پہ ہی دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سپورٹ ٹریڈنگ سے شروع کریں، آپ کی شروعات ہو جائے گی، دھیرے دھیرے چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، کوئن کا پتہ چلے گا، ریٹ کا پتہ چلے گا، اس حساب سے آپ نے جانا ہے۔ جیسے کہ بٹ کوئن ابھی میں نے جب شروع کیا تھا تو بٹ کوئن اس وقت تھا $16,000 کا، یعنی پاکستانی تقریباً اس ٹائم میرے خیال میں 45 لاکھ روپے کا ایک کوئن تھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ بٹ کوئن کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے، $97,747 ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی بٹ کوئن کا پاکستانی ریٹ جو چل رہا ہے وہ 2,70,98,000 روپے چل رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 3 سال میں بٹ کوئن کہاں پہنچا ہے۔ میرے حساب سے سب سے بہترین کوئن یہی ہے، ایتھیریم، بٹ کوئن، BNB، یہ تینوں کوئن بیسٹ کوئن ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ ڈوج کوئن، ہلکے پھلکے کوئن جو ہے نا، وہ جو لو ریٹ والے ہیں، آپ وہ پرچیز کر کے رکھا کریں، وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ جیسے 2021 میں یہ ڈوج کوئن صرف اور صرف 12 روپے کا تھا، اور ابھی جا کے دیکھیں یہ ڈوج کوئن 117 روپے پہ پہنچ گیا۔ تو ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ آپ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی پلیٹ فارم ہے، اور بیننس کہیں نہیں جانے والی۔ جس بندے کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بیننس بند ہو سکتی ہے، یہ جب تک کرپٹو ہے بیننس ہے، جب کرپٹو ہی نہیں رہی تو پھر تو ایپس ہی نہیں رہا۔ لیکن کرپٹو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ کہیں نہیں جانے والی، تو آپ اس میں اچھا خاصا اپنا پروفٹ بھی کما سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ سارے طریقے بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں، آپ جتنا ہو سکے اس میں آپ جتنا ہو سکے آپ ڈال سکتے ہیں، 1,000 روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ دھیرے دھیرے جتنی آپ کی ایک انویسٹمنٹ بنتے جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کو پروفٹ بھی ہوتا جائے گا۔ آپ نے کیسے کوئن پرچیز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور آپ نے کب کوئن پرچیز کرنا ہے اور کب پھر سیل کرنا ہے، اس کا پروفٹ کیسے نکالنا ہے، یہ سارا طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ بس جس نے شروعات کرنی ہے وہ شروعات کر لے اس کی، ایک دفعہ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں، جتنا ہو سکے اس میں اپنا فنڈ ڈالیں، جتنی اس انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کر دیں اس کے اندر۔ تو ابھی ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ جو ہے نا میں شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، کوشش کروں گا جتنی شارٹ ویڈیو ہو سکے وہاں آپ کو سمجھانے کے لیے۔